میری جو ہم دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں تمہیں میرا واسطہ، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. آج کوئی بندہ اٹھ کر اگر کوئی علیحدہ بیٹھ کر صحابہ کے بارے میں ان کی غلطیاں تلاش کرنا شروع کرے گا نا، اللہ کی قسم ان کا کچھ بھی نہیں جائے گا، آپ کا کچھ بھی نہیں رہے گا. مثال کے طور پر میں ایک بات ذکر کرتا ہوں. جنگ جمل ہوئی مسلمانوں میں، جنگ صفین ہوئی. آج جو بڑے بڑے مارکۃ الارام مسئلے بنے ہوئے لوگوں میں، ان مسئلوں کا توق ہی کوئی نہیں بنتا. جنگ جمل ہوئی حضرت علی کے درمیان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان. میں تفصیل میں زیادہ نہیں جانا چاہتا. عام مسلمانوں کو اس کو عام مسلمان کو نہ اس کے بارے میں سوال ہونا ہے، نہ اس کے بارے میں پوچھا جانا ہے، لیکن ان باتوں کا تذکرہ کر کے دوسرے صحابہ پر کیچل اچھاڑنا، یہ اصل میں زیادتی ہے. جنگ جمل ہوئی، ایک طرف حضرت علی تھے، ان کی طرف بھی صحابہ تھے، ایک طرف امی عائشہ تھی، ان کے ساتھ بھی صحابہ تھے. جنگ ہوئی، ادھر بھی شہید ہوئے صحابہ، ادھر بھی شہید ہوئے صحابہ. جنگ صفین ہوئی، حضرت علی ایک طرف تھے، حضرت امیر معاویہ ایک طرف تھے، ادھر بھی صحابہ تھے، ادھر بھی صحابہ تھے. اب بتائیں، آپ کسی ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کو دوسری طرف صحابہ کو برا کہنا پڑے گا کہ نہیں کہنا پڑے گا؟ یہ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ صحابہ کے بارے میں عدالت لگا کر بیٹھ جائیں؟ اس سے آپ کے ایمان پر کیا فرق پڑے گا؟ آپ کسی کو جنتی کہنا شروع کر دیں، کسی کو جہنمی کہنا شروع کر دیں. آپ اپنے بارے میں کیا گارنٹی دے سکتے ہیں؟ کوئی بندہ آج کے دور میں اپنے بارے میں گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں جنتی ہوں؟ صحابہ کے بارے میں جو قرآن و سنت کا عقیدہ ہے، بس یہی ذہن کے اندر رکھ لیں کہ صحابہ کی جو خطا ہے، جو غلطی ہے، جو اجتہاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا اور اللہ ان سے راضی ہو گیا انشاءاللہ. اور حضرت علی نے اس کا فیصلہ کر دیا تھا. جب صحابہ شہید ہو گئے نا ادھر بھی اور ادھر، کہنے لگے قتلانا و قتلاہم، ہمارے مقتول بھی اور ان کے مقتول بھی فی الجنہ، سارے کے سارے جنتی ہیں. یہ حضرت علی فیصلہ کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم سے پوچھ نہیں ہو رہی کہ آپ نے کسی صحابی کو جنتی کہا یا کسی صحابی کو اب یہ جو ہی محرم شروع ہوگا نا، حضرت حسن حسین کا نام لے کر اللہ معاف کرے ایسے من گڑت قصے کہانیاں بیان کی جاتی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ دوسرے صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. اور بھائی حضرت حسن حسین کی شان بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم مانتے ہیں، حضرت فاطمہ کی شان بھی ہم بیان کرتے ہیں. اچھا، حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کی جو شان ہے، جو یہ شان ہے، اس سے یہ تھوڑی شان ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. یہ حدیث کون بیان کرتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس حدیث کو بیان کرنے والی امی عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امی عائشہ کو مانتے نہیں، امی عائشہ کو مانتے نہیں، حدیث مان لیتے ہیں. اور اللہ کے بندوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث امی عائشہ بیان کرتی ہیں. اگر ایک صحابی کا انکار کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کی تمام ان احادیث کا انکار ہے جو اس صحابی نے بیان کی ہیں. فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے بندے کو مکہ مارا، بندہ مر گیا، ہے کہ نہیں؟ قرآن کا واقعہ ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام کو آپ قاتل کہتے ہیں؟ چلو میری گل کا جواب دو، نال گل سمجھ آ گئی، مینوں بھی پتہ لگے تو جاگ دو پہ. موسیٰ علیہ السلام سے بندہ قتل ہوا، قرآن کہتا ہے بندہ قتل ہوا. موسیٰ علیہ السلام کو کون قاتل کہتا ہے؟ کو کہتا ہے قاتل؟ یہی بیان کیا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے قتل خط، مکہ مارا. مکہ مارنے سے تھوڑی بندہ مرتا ہے. صحابہ کی ایک اجتہادی غلطی تھی، وہ اجتہادی غلطی سمجھ لیں ان کی کہ ایک دوسرے ادھر بھی صحابہ ہے ادھر بھی صحابہ ہے، وہ سمجھتے تھے ہم حق پر ہیں، وہ سمجھتے تھے ہم حق پر ہیں. لڑائی ہو گئی، جنگ ہو گئی، صحابہ شہید ہو گئے. اب آپ بعد میں عدالت لگا کر بیٹھ جائیں، آپ کہیں کہ اس صحابی کا قصور تھا، اس صحابی کا قصور تھا. یہ آپ کو عدالت لگانے کا حق کس نے دیا؟ اس سے ہمارے ایمان پر کیا فرق پڑے گا؟ ایمان رہنا ہی کوئی نہیں. یہ ہماری جتنی نوجوان نسل ہے یہ تاریخ پر بیٹھ جاتی ہے. اور اللہ کے بندوں، جو آپ کے حقوق کرنے والے کام ہیں وہ کرو. اچھا چلے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور جگہ منظر ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے، پیچھے اپنے بھائی ہارون کی ڈیوٹی لگا کر گئے. موسیٰ بھی نبی ہیں، ہارون بھی نبی ہیں. طور پہاڑ پر گئے، پیچھے ڈیوٹی لگا کر گئے، قوم کا دھیان رکھنا یہ شرک کے اندر نہ پڑ جائے. پیچھے سامری جادوگر نے گمراہ کیا، انہوں نے ایک بچڑا بنایا، قوم نے بچڑے کی باتیں شروع کر دی. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے نا، جب واپس آئے تو قوم پر بڑی محنت کی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی نبی ہارون کی داڑھی کو پکڑ لیا، داڑھی کو پکڑ لیا، داڑھی کو پکڑ لیا اور بالوں کو بھی پکڑ لیا. بھائی ہارون کیا کہتا ہے؟ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی. اٹھائیے قرآن مجید سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ ہے.
موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون جو نبی ہیں داڑھی کو بھی پکڑ لیا, بالوں کو بھی پکڑ لیا اور غصے کا اظہار کیا کہ میں نے آپ کی ڈیوٹی کیا لگائی تھی, آپ نے کیا کام کیا ہے. لڑائی ہے کہ نہیں؟ کیوں جی, ہے نا لڑائی. آپ کسی کی داڑھی کو پکڑ لیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, یہ تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور تنقیص کرنا نبیوں کا مقصد نہیں, بات سمجھانا مقصد ہے. آج اگر آپ میں سے کوئی بندہ اللہ نہ کرے اٹھ کر کوئی میری داڑھی پکڑ لے, آپ کے ساڑھے امام صاحب کی داڑھی پھڑی ہے, اب داڑھی کو پکڑنا ہے, عزت کو پکڑنا ہے. آپ کی پگڑی کوئی بندہ نیچے گرا دے نا, آپ کی ٹوپی کوئی بندہ نیچے رکھ کے پاؤں رکھ دے, تو آپ کہیں گے یار اس نے میری پگڑی کی توہین کی ہے, میری عزت کی توہین کی ہے. اور اگر کوئی بندہ آپ کے سر کے بال پکڑ لے, آپ کی داڑھی کو پکڑ لے, جھگڑا ہے کہ نہیں؟ اب آپ اس جھگڑے کو قرآن کو لے کر بیٹھ جائیں, موسیٰ علیہ السلام کا قصور سی کہ ہارون علیہ السلام کا قصور سی. میری بات سنیں, ایک بات سمجھا رہا ہوں آپ کو, دماغی کوئی عقلی بات سمجھا رہا ہوں, منطقی بات ہے. آپ فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں کہ قصور موسیٰ علیہ السلام کا تھا کہ قصور ہارون علیہ السلام کا تھا, اس میں آپ کو کیا ملے گا؟ ہاں جی, آپ کو کیا ملے گا؟ قصور حضرت علی کا تھا یا قصور حضرت امیر معاویہ کا تھا؟ قصور حضرت علی کا تھا یا قصور حضرت امی عائشہ کا تھا؟ اس میں آپ کو کیا ملے گا؟ ہمارا کام ہے ان نصوص کو پڑھنا اور اپنے ایمان کو محفوظ کرنا کہ یا اللہ تیرے یہ بندے افضل ترین بندے تھے, تو ان سے راضی ہو گیا, یہ تجھ سے راضی ہو گئے. یہ کبھی بھی جان بوجھ کر قرآن و سنت کی مخالفت نہیں کر سکتے. ہمارا ایمان ہے, کوئی صحابی جان بوجھ کر قرآن و سنت کی مخالفت نہیں کر سکتا. اور تم بات کرتے ہو حضرت علی کے اہل بیت کی, ہم کہتے ہیں اہل بیت جس گھر میں رہتے رہے نا, وہ گھر, وہ مٹی بھی اللہ کے فضل و کرم سے جنت ہے. اور ہماری معتبر ترین کتاب صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. نبی پاک نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے نا وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے, یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اب جہاں پر نبی پاک رہتے تھے وہاں پر امی عائشہ ہے تھی کہ نہیں؟ اس گھر میں امی فاطمہ جاتی تھی کہ نہیں؟ اس گھر میں حضرت علی جاتے تھے کہ نہیں؟ اس گھر میں حسن حسین جاتے تھے کہ نہیں؟ ہمارا تو ایمان یہ ہے. اب اہل بیت کا نام لے کر تم چڑھائی کر دو دوسرے صحابہ پر, یہ بہت بڑی زیادتی ہے. آج کا نوجوان پھسلا ہی تب ہے جب اس نے ان کے درمیان جو ہے وہ موازنہ کرنا شروع کر دیا صحابہ کے درمیان, صحابہ کی عدالت کو, صحابہ کی فضیلت کو, اور صحابہ کے جو مشاجرات ہیں, جو ان کا جھگڑا ہو گیا, جو ان کی خطا ہو گئی, جو ان سے کوئی غلطی ہو گئی, اس پر جو ہے وہ آپ پردہ ڈالیں. عام مومن بندہ کوئی گناہ کرے نا, کوئی گناہ کا کام ہو جائے, نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ من ستر مسلمن سترہ اللہ تعالی یوم القیامہ. جو بندہ کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اللہ رب العالمین